ربیع الاول کی مہینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اس سے قبل پچھلے مہینے میں ہمارا پروگرام جو تھا وہ محبت الہیہ کے حوالے سے تھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس میں مومن کی نشانی بیان کی گئی، اس میں مومن کا تعارف کروایا گیا، اس کی صفت بیان کی گئی، علامت بیان کی گئی کہ مومن کون ہے۔ اور الحمدللہ یہ ربیع الاول کا یہ چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس میں ہم نے آقا علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو سورۃ آل عمران تیسرے پارے کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان نبوت سے یہ اعلان کر دیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا طلبگار ہے، چاہنے والا ہے، اس کے دل میں ایک اشتیاق ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہے، اس کے دل میں ایک محبت ہے، اس کے دل میں ایک فکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو اپنی محبت کی دولت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، آپ نے میری پیروی کرنی ہے، کیا میری اتباع کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر خود آ کے نماز پڑھ کے نہیں دکھائی کہ دکھائی، سحری افطاری نہیں کی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا۔ الغرض کہ وہ عبادت کا حکم کرتا ہے لیکن عبادت خود نہیں کرتا، وہ عبادت کرنے سے اعلیٰ ہے، کیونکہ عبادت اس کی جاتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، عبادت میں جھکنا ہے، عبادت میں جھکنا ہے، عبادت میں عاجزی ہے، عبادت میں انکساری ہے، عبادت میں اقرار ہے، عبادت میں اعتراف ہے، عبادت میں گریہ زاری ہے، عبادت میں تسلیم خم ہے، سر خم ہے، عبادت میں ندا ہے، پکار ہے، یعنی ان چیزوں سے وہ پاک ہے، یا یہ بات یاد رکھیں کہ وہ خود اس سے پاک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک کام وہ ضرور کرتا ہے اور وہ محبت کا ہے، وہ بھی محبت کا پہلو ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبق ہے، جو درس ہے، یہ جو پہلو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم کرتا ہے لیکن خود نہیں کرتا، کیونکہ عبادت میں جتنی چیزیں ہیں وہ میں نے ساری بیان ابھی کر دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ورال ورا ہے، مبرہ ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے، کمال ہے، پاک ان چیزوں سے، کیونکہ وہ رب ہے، اس کو نہ موت ہے، یاد رکھنا، وہ زندہ ہے، وہ حی یا قیوم ہے، حی و قیوم ہے، ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ باقی ہر جاندار کو کیا موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جملہ یاد رکھیے۔ اور محبت کا جو پہلو ہے، خاص طور پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا پہلو، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ہمیں ملا ہے، اور یہ سبق اور درس بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان یہ کرنا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت مل جائے گی
لیکن فتبعونی تم نے میری پیروی کرنی ہے. تم نے میری سارے بولیے تم نے میری پیروی کرنی ہے. تم میری پیروی کرتے جاؤ, تم میری پیروی کرتے جاؤ. یحببکم اللہ, بس تم پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت, یہ سرمایہ, یہ ڈگری, یہ عہدہ, یہ گریڈ, یہ بہت بڑا انعام محبت الہیہ کا, یہ تحفہ ایٹومیٹک تمہیں مل جائے گا, خود بخود مل جائے گا. لیکن اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. فتبعونی, اس اتباع میں پہلا جو پروٹوکول رب دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ اپنی محبت کی دولت دے رہا ہے. اور فتبعونی آقا علیہ السلام کی محبت, آقا علیہ السلام کی محبت بصورت اتباع, اس پر جو دوسرا انعام رب دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. سارے گناہ. دیکھو اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ اب دیکھیں محبت کی ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے نبی سے محبت کا نام کمال رشتہ جوڑا ہے. کمال. ایک درد کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے, بڑی, اور یہ ماننا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ اور ساری امت میں سے جتنی ابوبکر صدیق نے محبت کی نا, کسی نے یہ ہمیشہ بڑا پیار کیا. اور اس سے بڑی محبت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری خواہش ہے, میری خواہش ہے کہ میری نظر ہو اور تمہارے چہرے کا دیدار, بس میں آپ کے چہرے کو تکتا ہی رہوں, دیکھتا ہی رہوں, زیارت کرتا ہی رہوں. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی محبت کا پہلو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت کے لوگوں کو یہ سبق دے دیا اور یہ درس دے اور خوبصورت تعلیم دے دی کہ مجھے اپنے آقا علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نظر ہو اور آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو. میں دیدار کرتا ہوں. دیکھو نا بزرگوں سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے, کیا محبت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے المحبت الشوق, کیا المحبت الشوق, الشوق الی المحبوب, الی المحبوب, یعنی ہر وقت اپنے محبوب کی ملاقات کا دل میں شوق رکھنا, ہر وقت اپنے دل میں اپنے محبوب کے چہرے انور کی زیارت کا شوق رکھنا, دل میں تڑپ رکھنا, دل میں اشتیاق رکھنا, دل میں خواہش رکھنا, دل میں تمنا رکھنا, دل میں آرزو رکھنا, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر ساعت, ہر حال میں ایک کی دامن میں چیز پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنے محبوب کے چہرے کو تکوں, اپنے محبوب کے چہرے کو تکوں, زیارت کروں. اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا, ثابت کر کے دکھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل کرتا ہے کہ بس میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں, آپ کے چہرے کو, آپ کے چہرے کو تکتا رہوں. میرے دل کی تمنا ہے, میرے دل کی تمنا ہے کہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں. اب دوسرا جملہ محبت کا, اس سے بھی کمال ہے. کیا؟ اس سے بھی کمال ہے. وہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو, خرچ آپ کریں, یعنی میرے مال کو آپ اپنا مال سمجھیں, یہ میری تمنا ہے. اور تیسرا جملہ اس سے بھی کمال ہے, تیسرا جملہ اس سے بھی کمال ہے کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری خواہش یہ ہے آپ فرماتے ہیں اور عرض کرتے سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری تمنا یہ ہے کہ بیٹی میری ہو, کیا بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں,
آپ کے یعنی اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں پہلوؤں کو محبت میں گم کر دیا. خدا کی قسم ثابت کر دیا. یا ثابت کر دیا کہ اس سے بڑی اور کوئی محبت نہیں ہے. پہلا پہلو کیا تھا کہ چہرہ آپ کا ہو, چہرہ انور آپ کا ہو اور میری نظر ہو, بس آپ کے چہرے کو تکتا رہوں, دیکھتا رہوں, اور میری نظر جو ہے وہ آپ کے چہرے انور پہ جمی رہے. اور نمبر 2 مال میرا ہو, خرچ آپ کریں. نمبر 3 بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو. میں یہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن گھر میں رو رہے تھے. کیا کہتے ہیں, روئے جا رہے ہیں, بڑے روئے. جب رونے سے فارغ ہوئے نا تو گھر والے نے پوچھا کہ آپ اتنا آج کیوں روئے ہو, آج آپ اتنا کیا آج آپ اتنا کیوں روئے ہو. اللہ اکبر. اب جملہ سنیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کا پہلو کمال دے دیا. کہنے کہ میں اس لیے رویا ہوں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے, مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے. ہمیشہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو میں ڈر رہا ہوں کہ میرے محبوب کا ہاتھ نیچے ہو. اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی نظر کہاں تک پہنچ گئی. ان لوگوں کی سوچیں بھی کمال تھی. ان لوگوں کی محبتوں کی سوچیں, محبتوں کے خیالات, محبتوں کے نظریات, محبتوں کے نیچے ارادے بھی کمال درجے کے تھے. یعنی اس چیز پہ رو رہے ہیں کہ میں آقا سب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں گا تو کیا میرے آقا کا ہاتھ نیچے ہوگا اور میرا ہاتھ اوپر ہوگا. میں اس لیے رو رہا تھا کہ اے باری تعالیٰ جب میں مال لے کر جاؤں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرمائے کہ اے میرے صحابہ, جو ابو بکر میرے پاس مال لائے ہیں نا, یہ ابو بکر کا نہیں ہے, یہ میرا ہے. اصل میں میری تمنا یہ ہے, کیا میری تمنا یہ ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میرے مال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا سمجھے, اور یہ میری تمنا ہے. وگرنہ میں کس طرح مال پیش کروں گا, کیونکہ لینے والے کا ہاتھ اور دینے والے کا, تو میں اپنی آقا کی بارگاہ میں اس طرح مال پیش کروں گا کہ میرا آقا کا ہاتھ نیچے ہو اور میرا اوپر ہو. تو اے باری تعالیٰ تیری مہربانی, میں جب وہاں پہنچوں تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ فرما دے کہ جو میرا ابو بکر مال لایا ہے نا, یہ ابو بکر کا نہیں ہے, یہ مال میرا ہے. پھر میرا آقا کا ہاتھ نیچے ہو یا اوپر ہو, پھر کوئی فرق نہیں ہے. نیچے لے کر لے لے, اوپر سے لے لے. جب میرا آقا نے فرما دیا کہ مال میرا ہے تو میری خواہش پوری ہو جائے. اب تیسرا پہلو, کیونکہ محبت کا پہلو چل رہا ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرا جملہ بڑا کمال ہے. میرا آقا علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا. کس کا؟ ہجرت کا ارادہ کیا. آپ کو پتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پہ سلایا اور رات کو آپ نکلے. کیا رات کو آپ نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر گئے. میں کبھی کبھار اس چیز پہ غور کرتا ہوں, کبھی کبھار کہ لوگ نبی کے در پہ خود چل کے آتے ہیں, نبی کے در پہ خود چل کے آتے ہیں, لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے در پہ خود چل کر جا رہے ہیں. اس میں بھی ایک بڑی محبت کا پہلو ہے. اگر چھوٹا بڑے کے پاس جائے, چھوٹا بڑے کے پاس جائے تو وہ لینے جا رہا ہے. چھوٹا یاد رہے گا, چھوٹا بڑے کے پاس جائے تو وہ اس کی طلب ہوتی ہے, لینے کی طلب ہوتی ہے. اور اگر بڑا چھوٹے کے پاس آ رہا ہے وہ لینے نہیں آ رہا, وہ دینے آ رہا ہے. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم قربان نہ جائے تیری عظمت پر, تیری رفت پر, تیرے مقام و مرتبہ پر قربان نہ جائیں کہ امام
انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر تیرے در دولت پہ آئے ہیں. بولیے خود چل کر تیرے دلے دولت پہ آئے ہیں. اب یہاں جملہ جو آپ کو دینا چاہتا ہوں محبت کا، وہ بڑا توجہ طلب اور سننے والا ہے، بڑا توجہ طلب ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در دولت پر جب حضور نبی کریم صاحب تشریف لائے، کیا تشریف لائے، دیکھیں جب بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا، دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو کیا دروازے پر دستک دینے سے یا بیل دینے سے بندہ فوراً باہر آ جاتا ہے؟ بولیے نہیں. دیکھو نا دروازہ کھٹکھٹایا یا بیل دی تو کیا بندہ فوراً باہر آ جائے گا؟ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے نا، ابھی دروازے پہ کیا، ابھی دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازے پہ ہاتھ رکھا، ابھی دستک دی ہے، ابھی دست نبوت، دست سارے بولیے دست نبوت ابھی دروازے پہ ابھی رکھا ہے. تو ابو بکر صدیق فوراً باہر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آقا علیہ السلام نے ایک سوال کیا. کیا کیا؟ سوال کیا. فرمایا ابو بکر رضی اللہ، آپ آرام نہیں کر رہے تھے کیا؟ آدھی رات کا وقت ہے یا رات کی پچھلی رات کا وقت ہے تو لوگ سوئے ہوتے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں. تو آپ نے دست نبوت ہاتھ ایسے رکھا، ابھی ہاتھ رکھا نہیں، آواز ابھی تھوڑی سی پیدا ہوئی نہیں، تو ابو بکر فوراً باہر. آقا علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا آرام نہیں کر رہے تھے؟ سوئے ہوئے نہیں تھے؟ میں تو ابھی دروازے پہ ہاتھ رکھا ہے اور آپ فوراً باہر آ گئے ہو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کے پہلو کو بھی کمال درجے کو پہنچا دیا. محبت کے پہلو کو، محبت کے میرے بات پہ غور کریں، محبت کے پہلو کو کمال درجے تک پہنچا دیا اور قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو محبت کا، پیار کا، عشق کا سبق دے دیا، درس دے دیا. المحبت اتباع الرسول، اتباع الرسول مین القلب علی موافق اللہ. المحبت اصال المحبوب علی غیرہ، علی غیرہ. محبت کا معنی، محبت کا مطلب، محبت کا لب لباب، محبت کی تشریح کیا ہے؟ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ. محبت یہ ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت کرنا، اس کو محبت کہتے ہیں. یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو ساری کائنات پر بھی، حتیٰ کہ اپنی جان پر ترجیح دینا، یا یوں سمجھے پوری کائنات کی ہر چیز اور اپنی جان پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، اس کو محبت کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی محبت کا کمال پہلو دے دیا. وہ کیسے کہ آقا علیہ السلام نے جب دست مبارک دروازے پہ رکھا تو کیا ہوا؟ فوراً. تو میرے آقا نے کیا پوچھا؟ بولیے کیا پوچھا؟ آپ سوئے ہوئے تھے، آرام نہیں کر رہے تھے؟ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا، سارے بولیے آدھی رات کا وقت ہے، تو میں تو ابھی دروازے پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ فوراً باہر آ گئے ہو. ایسے لگتا ہے جس طرح آپ دروازے کے ساتھ ہی کھڑے تھے، دروازے کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن دوستو، دربار عالیہ صوفیہ مات جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کے پہلو کو بھی کمال درجے تک پہنچا دیا. اور جملہ سنیے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں 2 روایتیں ہیں. کتنی؟ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جملہ استعمال کیا کہ آقا میں چند دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہونے والا ہے. نمبر 1 پہلو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی موقع پر ہجرت کرنے کا ذکر کیا، سرسری نظر نہ،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خدا کی قسم محبت کا سبق، محبت کا درس، محبت کا فکر اپنے امتی بھائیوں کا عطا کیا۔ اب جونجا سنیے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محسوس کر رہا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فلاں موقع پہ ذکر کیا تھا۔ وہ سال کا درمیان میں وقفہ ہوا ہے، 6 ماہ کا ہوا ہے، 2 سال کا ہوا ہے، جتنا بھی ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن سے لے کر آج تک میں نے سو کر نہیں دیکھا، میں کبھی بھی رات کو سویا نہیں ہوں، اس لیے کہ کسی وقت میں میرے آقا تشریف لا سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ابو بکر نبی علیہ السلام دروازے پہ کھڑے رہے اور تیرے اٹھنے میں، جاگنے میں، جانے میں دیر ہو جائے۔ آقا اس دن سے لے کر آج جو وقت آ گیا ہے، جس لمحہ کا یا جس گھڑی کا یا جس وقت کا میں انتظار کر رہا تھا، بولا اس لمحہ تک، اس دن سے لے کر آج تک سونا تو بڑی دور کی بات ہے، میں بیٹھتا بھی نہیں ہوں، میں دروازے کے ساتھ ساری رات لگ کے کھڑا رہتا ہوں۔ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ، المحبت الشوق الی المحبوب، المحبت دوام ذکر للمحبوب، المحبت اتباع الرسول، المحبت من القلب علی موافق اللہ۔ یہ 5 معنی ہیں محبت کے، پیار کے، عشق کے، لگن کے۔ اب اس میں میں ایک مثال اور دیتا ہوں، پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک محبت کے پہلو کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے، عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے خود مانگ کر نہیں لیا؟ مرید ہے، مراد ہے، بڑا مقام ہے، اسلام کو تقویت ملی، بولیے، اسلام کو عزت ملی، عروج ملا، اشاعت ملی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب کا خصوصی تحفہ ملا، بڑے فضائل، بڑے مناقب ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن محبت کے پہلو کو تو دیکھو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق اعظم رجل نے 3,500 وظیفہ مقرر کیا، کتنا؟ اور اپنے بیٹے کا 3,000، اپنے بیٹے کا یعنی بیٹے کا کتنا؟ 3,000۔ حضرت اسامہ بن زید کا کتنا مقرر کیا؟ 3.5۔ ایک دن پھر بیٹے نے عرض کر دی، ابا یہ معاملہ کیا ہے؟ وقت کے سربراہ آپ ہو، وقت کے خلیفہ آپ ہو، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اسامہ بن زید ایک دور کا رشتہ ہے، وہ انما المؤمنون اخوۃ کے اندر ہے، المسلم اخ المسلم کے اندر موجود ہے، سارا درجہ ہے، فضیلت بھی ہے، مقام سارا کچھ ہے، لیکن میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ اور خون کا وظیفہ کتنا ہے؟ بولو نا، 3.5 وقت باتیں یاد رکھا کرو۔ اس کا وظیفہ کس کا بنا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کا وظیفہ 3,500 ہے۔ وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کا وظیفہ، تو بیٹے نے اعتراض کر دیا کہ ابا جی میں خونی رشتہ ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، وقت کے بادشاہ آپ ہو، اسامہ کا باپ تو نہیں، وقت کا بادشاہ، اس کا 3.5، میرا 3,000۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قیامت تک آنے والے ہر امتی بھائی کو محبت کا، عشق کا درس دے دیا، سبق دے دیا۔ فرمایا اسامہ اپنا، اے بیٹے عبداللہ میری بات سن، اسامہ کے باپ کے ساتھ، اسامہ کے باپ کے ساتھ نبی پاک کو تیرے باپ سے زیادہ محبت تھی۔ میرے آقا کے صحابہ نے تو خدا کی قسم نبی پاک کے ایک ایک پہلو کو سامنے رکھا۔ یہ بات قسمتی ہماری ہے، یہ بات قسمتی ہماری، بدبختی ہماری ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے دامنے قرآن بھی چھوٹ گیا اور دامنے
محبت ہے مصطفیٰ بھی چھوٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک صحابہ کرام نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ آقا کو کہاں محبت ہے, کہاں پیار ہے, کس سے محبت ہے, کس کو زیادہ چاہتے ہیں, میرے آقا کہاں زیادہ بیٹھتے ہیں, کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یوں سمجھ لو کہ آقا علیہ السلام کی پسند صحابہ کی پسند, ان کی ناپسند صحابہ کی ناپسند. صحابہ کرام نے ہر اس پہلو کو سامنے رکھا کہ جس میں آقا کی محبت نظر آتی تھی. فرمایا بیٹے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسامہ کے باپ سے تیرے باپ سے زیادہ محبت کی ہے, اور اسامہ کا باپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے باپ سے نبی پاک کو زیادہ محبوب تھے. اس لیے اے میرے بیٹے گو تو میرا بیٹا ہے, وقت کا میں بادشاہ ہوں. میں نے نہ آپ کو دیکھنا ہے نہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا کو محبت کس کے ساتھ ہے, پیار کس کے ساتھ ہے. اس لیے دوستو محبت کے پہلو پر میری گفتگو جاری ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے بڑے خوبصورت بھی پہلو آنے والے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے 3 پہلو سامنے رکھے. کتنے؟ اور تینوں پہلوؤں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آنے والے ان کی بھائیوں کو محبت کا, عشق کا سبق بھی دیا, درس بھی دیا, اور فکر دیا, تعلیم دی ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت, پیار, عشق, نسبت اتنا مقام و مرتبہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا پہلو اتباع کی صورت میں, کس کی صورت میں؟ فرما برداری کی صورت میں اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا